دس محرم 61 ہجری عاشورے کا دن نمودار ہوا۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، آپ کی آل سب پیاسے شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے۔ آپ در خیمہ پر آئے، شہزادیوں کو اور امام سجاد علیہ السلام کو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اور اہل حرم کو سلام آخر کہا اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجنہ کی لگام کئی دفعہ کھینچتے ہیں مگر ذوالجنہ آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجنہ سے اتر کر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی 4 سال کی معصوم بچی بی بی سکینہ ذوالجنہ کے قدموں سے لپٹ کر روتے ہوئے ذوالجنہ سے کہہ رہی ہیں، اے ذوالجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی 4 سال کی معصوم بچی کو سینے سے لگایا اور اپنی بہن سیدہ زینب کی گود میں دے دیا، اور آپ نے اپنے اہل خانہ کو، اہل حرم کو پروردگار عالم کے سپرد کیا اور آپ ذوالجنہ پر سوار ہو کر مقتل میں آ گئے۔ آپ نے اہتمام حجت کیا مگر یزیدیوں نے اس کا جواب تیروں سے دیا۔ سب نے ایک ساتھ مل کر نواسہ رسول غریب زہرا امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ بہت سے یزیدیوں کو امام حسین علیہ السلام نے واصل جہنم کیا، لیکن فوج یزید میں 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ پیاسے امام حسین علیہ السلام پر کسی نے تیر چلایا، کسی نے تلوار، کسی نے نیزہ تو کوئی پتھر۔ جس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اس نے امام حسین علیہ السلام کے زخموں پر کربلا کی گرم ریت اٹھا کر ماری۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے، بی بی سکینہ دوڑ کر اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی اور اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ 4 سال کی معصوم بچی نے ایک یزیدی سے پوچھا، میرے بابا حسین کہاں ہیں؟ اس ظالم نے تیر نکالا اور امام حسین کو تیر مار کر بی بی سکینہ کو دکھایا اور کہنے لگا، دیکھ وہ تیرا بابا ہے۔ جیسے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا تک پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ شمر ملعون کند خنجر سے امام حسین کے پیاسے گلے پر ضرب لگا رہا ہے۔ لعنتی شمر سیدہ سکینہ کو دیکھ کر چھری دکھا دکھا کر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے لگا۔ 4 سال کی معصوم پیاسی بچی اپنے بابا کو قریب سے قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ظالم نے کند خنجر سے 13 ضربے لگا کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور سر قلم کر کے نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے اہل بیت رسول کے خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قیدی بنا لیا گیا۔ بی بی سکینہ کا دامن آگ سے جل رہا تھا۔ شمر ملعون نے بی بی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی ظلم سے بچی کے کانوں سے گوشوارے چھینے کہ 4 سال کی معصوم بچی کے کانوں سے خون کا فوارہ بہنے لگا اور دم آخر تک بی بی سکینہ کا ہاتھ کانوں پر رہنے لگا۔ شام غریبہ آ گئی، سب بیبیاں اسیر ہو گئی کہ اچانک بی بی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، ڈھونڈتے ہوئے مقتل کی جانب آ گئیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا بی بی سکینہ کو آواز دے رہی ہیں، سکینہ اے سکینہ کہاں ہو؟ کہ اتنے میں ایک لاشہ بے سر سے آواز آئی، اے زینب سکینہ میرے پاس ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آواز کی طرف بڑھیں، آپ نے دیکھا لاشہ بے سر کے سینے پر سکینہ غش میں پڑی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بچی کو گود میں اٹھایا اور فرمایا، سکینہ یہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشہ ہے؟
بی بی سکینہ نے رو کر کہا، جب میں یہاں آ کر میں نے بابا کو پکارا تو اس لاشائے بے سر سے آواز آئی، یا بنیا بنیا سکینہ یہاں آؤ، میں تمہارا بابا ہوں۔ میں لاشے کے قریب گئی تو بابا نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھوپھی اماں، مجھے بابا کے اس لاشے سے جدا نہ کرنا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ سن کر تڑپ گئی اور آپ نے کہا، سکینہ میری جان رات ہو گئی ہے، خدا جانے یہ یزیدی لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میرے ساتھ چلو میری بیٹی۔ فوج یزید نے اہل حرم کو قیدی بنا لیا اور کوفہ لے جایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ راستے میں جب بھی بی بی سکینہ 4 سال کی معصوم بچی اور کچھ روایت کے مطابق آپ سلام اللہ علیہا 3.5 سال کی بچی ہیں، راستے میں جب بھی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر روتی ہیں تو شمر لعین سکینہ بی بی کو تماچے مارنے لگا، اور ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ معصوم بچی کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ فوج یزید کا ظلم اتنا شدید تھا کہ چھوٹی بچی باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر بھی رونے پر پابندی ہے۔ ایک جگہ قافلہ رکا، شمر لعین نے مشکیزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کے اپنی فوج کے لوگوں کو پلانے لگا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پیاس کی شدت سے بے قرار تھی۔ معصوم بچی نے پھوپھی اماں سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں اس لعین سے پانی طلب کر لوں، بہت پیاسی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جانتی تھی کہ جنہوں نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو پانی نہیں دیا وہ سکینہ کو کیا پانی دیں گے، مگر معصوم بچی کا چہرہ دیکھ کر، پیاس کی شدت کو دیکھ کر آپ نے اجازت دے دی۔ بی بی سکینہ مشکیزے کے قریب گئی اور شمر لعین نے بچی کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور بچی کو دیکھ کر پانی دوسری طرف پلانے لگا، پھر کسی اور طرف اور پھر کسی اور طرف۔ شمر لعین پانی ہاتھوں میں لے کر آگے آگے چلتا ہے اور بی بی سکینہ پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ پیاسی بچی پیاس سے نڈھال ہو کر ایک مقام پر رک گئی، اس خیال میں کہ سب کو پانی پلانے کے بعد مجھے شاید تھوڑا سا پانی مل جائے۔ جب شمر لعین نے سب کو پانی پلا دیا تو بی بی سکینہ اٹھی اور مشکیزے کی طرف آئی۔ وہ ظالم بچی کو پانی کی 2 گھونٹ کے لیے ترسا رہا تھا۔ شمر مشکیزہ لے کر آگے بڑھا اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگا اور مڑ مڑ کے بی بی سکینہ کو دیکھتا، ہنستا اور جانوروں کو پانی پلاتا۔ جب سب جانوروں نے بھی پانی پی لیا، بی بی سکینہ نے چاہا مجھے پانی کے 2 گھونٹ پینے مل جائے، لیکن حد ہے ظلم کی۔ شمر نے بی بی سکینہ کو دیکھا، مشکیزے کا پانی دکھایا اور ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے مشکیزے کا سارا پانی زمین پر بہا دیا، زمین پر گرا دیا اور تماچا مارتے ہوئے قافلے میں بچی کو لے گیا۔ قافلہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے کہ اچانک جس نیزے میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لگا تھا وہ وہیں رک جاتا ہے اور قافلہ چلتے ہوئے رک جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام سجاد علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ ماجرا سمجھ گئے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نے ہر طرف دیکھا، ایک مقام پر نظر پڑی، ایک نقاب پوش خاتون ہیں جو بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے کسی نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ وہ بی بی نے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور فرمایا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بی بی سکینہ کو لے کر قافلے میں واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر ظالم نے بی بی سکینہ کو تماچے مارتے ہوئے ظالم کہنے لگا، تمہاری وجہ سے قافلے کو اتنا رکنا پڑا۔ تماچا لگتے ہی 4 سال کی معصوم پیاسی بچی نے چچا عباس علمدار کو یاد
کیا اور چچا اور بھیا کو یاد کر کے رونے لگی۔ جب شمر ظالم نے بی بی سکینہ کے رونے کی آواز سنی تو وہ شقی ترین انسان نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا، اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ بنا زین کے اونٹ کی پشت پر سیدہ سکینہ کو باندھ دیا، اور لعنتی کہنے لگا اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی سے جلدی شام پہنچنا ہے یزید کے دربار میں اور اپنا انعام لینا ہے۔ میں نے ہی حسین کو قتل کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، جب یزید نے قیدیوں کو، اسیروں کو دیکھا تو کہنے لگا اے عمر ابن سعد، میں نے تجھے رسول کے گھرانے کو قید کر کے یہاں لانے کو کہا تھا اور تو نعوذ باللہ تعالی کنیزیوں کو لے کر آ گیا ہے۔ عمر ابن سعد لعنتی ہنسنے لگا اور نیزہ ہاتھ میں لے کر بتاتا تھا اے حاکم، یہ رسول کا کنبہ ہے، یہی علی کے گھر والے ہیں۔ اور عمر ابن سعد گستاخ نیزے سے اشارہ کر کے بتاتا تھا اے حاکم دیکھو، یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ علی اکبر کی ماں ہے، اور یہ قاسم ابن حسن کی ماں ہے جس کا لاشا ہم نے گھوڑوں سے پامال کر دیا، اور یہ علی اصغر کی ماں ام رباب ہے۔ یہ سن کر یزید ہنسنے لگا اور خوشی سے جھومنے لگا، اور تشت میں امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے گستاخی کرنے لگا۔ یزید لعنتی بار بار امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر، آپ کے دندان اقدس پر چھڑی مارتا، اور چھڑی مارتے ہوئے کہتا اے علی کے بیٹے، آج میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، اور میں نے کس طرح رسول کی آل کو ذلیل کیا۔ استغفر اللہ، کاش آج میرے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ اس وقت کتنا خوش ہوتے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ یزید ہنس ہنس کے امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ جب یزید نے بی بی سکینہ کو دیکھا تو عمر ابن سعد سے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ابن سعد بولا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ معصوم بچی سیدہ سکینہ دربار یزید میں اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ کم سن بچی جن کا گلا اتنا سخت رسیوں میں بندھا ہے کہ بچی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی جھک جاتی ہیں، کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی سیدھا پاؤں اٹھاتی ہیں، کبھی بائیں پاؤں اٹھاتی ہیں۔ یزید بے غیرت بولا سکینہ تمہیں چین نہیں ہے، تم سیدھے نہیں کھڑی رہ سکتی ہو۔ استغفر اللہ۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے کہا اے ظالم، ہم سب ایک ہی رسی میں بندھے ہیں، یہ رسی ہم سب کے بازوؤں میں بندھی ہے، اور گلے سے ہوتے ہوئے یہ رسی ہمارے بازوؤں میں بندھی ہے، اس لیے ہمارا گلا زخمی ہو گیا ہے۔ دربار میں حکم ہوا، رسیاں کھل گئی، اور یزید گستاخ بی بی سکینہ کو اپنے قریب بلایا اور کہنے لگا اے سکینہ، میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، سنو اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ یہ کہہ کر یزید ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے تشت سے کپڑا اٹھایا۔ تشت میں امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جو بچی کو نظر آیا۔ معصوم بچی روتے ہوئے آگے بڑھی، مگر یزید ظالم بولا ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، وہیں کھڑی رہو اور سر کو آواز دو، اگر تم سے محبت ہوگی تو تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے پھٹا ہوا کرتا پھیلا کر کہا بابا، میرے پیارے بابا، اپنی سکینہ کی آغوش میں آ جائیے۔ بی بی سکینہ یہ کہہ کر زارو قطار رونے لگی کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں سے اٹھا اور بی بی سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ بچی کبھی بابا کے زخمی ہونٹوں کو چومتی ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتی ہیں، اور کبھی دندان مبارک کا بوسہ لیتی ہیں، اور روتے ہوئے کہنے لگی بابا، جب سے آپ ہم سے جدا ہوئے ہم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور تماچے مارے۔ یزید نے جب سر امام حسین علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو جلال میں آ گیا
گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہہ کر سر امام واپس لے لیا اور اہل حرم کو زندان میں قید کرنے کا حکم دیا۔ اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان شام میں بے انتہا اندھیرا تھا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بابا کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو بڑی بے چینی تھی۔ کبھی آپ سلام اللہ علیہا ماں کی گود میں بیٹھ جایا کرتی اور کبھی پھوپھی اماں کی آغوش میں بیٹھ جایا کرتی۔ زندان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو پرندوں کو دیکھ کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیمار بھائی امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، اے بھائی یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے کہا، اے میرے بھائی ہم کب اپنے گھر اپنے وطن جائیں گے؟ اور آپ سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، اے سکینہ یہاں آؤ میری بیٹی، میں تمہیں کہانی سناتی ہوں۔ میری جان سو جاؤ، شمر تمہاری آواز سن لے گا تو آ کر ظلم کرے گا۔ لیکن بچی اپنے بابا کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی کہ اچانک زندان کا دروازہ کھلا اور شمر ملعون داخل ہوا اور کہنے لگا، اس بچی کے رونے سے حشر برپا ہوا ہے، میں اسے ایک الگ قید خانے میں قید کر دیتا ہوں جہاں اس کے رونے کی آواز بھی نہ آئے۔ یہ کہہ کر بچی کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سہم گئی، اپنے بھائی امام زین العابدین کی آغوش میں چھپ گئی اور کہنے لگی، بھیا میں اب نہیں روؤں گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظالم یہ بچی اب ایسا ڈر گئی ہے، یہ اب نہ روئے گی، اسے الگ قید نہ کر۔ ملعون چلا گیا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ماں کی آغوش میں آ کر سو گئی، یہ حسرت لیے ہوئے کہ میرے بابا مجھے کب لینے آئیں گے، اور ماں سے کہنے لگی، ماں اب میں بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ بچی کی آنکھ لگ گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں، میری سکینہ میرے پاس آ جاؤ، میری بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آنکھیں کھلیں، آپ نے اپنا خواب اہل حرم کو بتایا کہ بابا مجھے لینے آئے تھے۔ یہ سن کر اہل حرم رونے لگے۔ جب زندان میں شور اٹھا تو یزید کی زوجہ ہند بیدار ہو گئی اور یزید کی طرف گئی، دیکھا ملعون جاگ رہا تھا۔ ہند نے کہا، میں نے بڑا ہی پریشان ہونے والا خواب دیکھا ہے، میں قید خانے میں قیدیوں سے ملنے جاؤں گی۔ ظالم نے اجازت دے دی۔ شمع کی روشنی میں کنیزوں کے ساتھ ہند قید خانے کی طرف گئی۔ زندان کا دروازہ کھلا، شور ہوا، حاکم کی زوجہ آ رہی ہے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پریشان ہو گئیں۔ آپ نے کہا، اے بیٹا سجاد کہاں جاؤں؟ ہند ہمارے گھر کی کنیز تھی، آج حاکمہ ہے اور ہم اسیر ہیں۔ ہند پریشان حال اور روتے ہوئے زندان میں داخل ہوئی، دیکھا سب خاموش تھے۔ ہند بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہنے لگی، بی بی آپ کس شہر کی رہنے والی ہو؟ اور جب آپ ہائے حسین کہتی ہو تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ میرے بھی ایک مولا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر مدینے میں رہتے ہیں، مجھے وسوسہ آتا ہے خدا میرے حسین کو سلامت رکھے، آپ کا میرے حسین سے کیا تعلق ہے؟ جب ہند نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی رونے کی آواز سنی تو ہند نے کہا، بی بی آپ کی آواز میری شہزادی زینب سے ملتی ہے، خدا کے لیے مجھے اب بتا دیجئے کہ آپ کون ہو؟ ہند نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو گود میں اٹھایا اور کہا، اے پیاری بچی اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کریے، یہ کنیز پوری کرے گی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے ہند سے کہا، مجھے میرے بابا کا سر دلوا دو، اور بچی اس درد سے روئی کہ زندان کانپنے لگا۔ ہند نے کنیزوں سے کہا، کوئی جاؤ اور محل سے وہ سر لے کر آ جاؤ جو حاکم نے خزانے میں رکھا ہے۔ ہند پریشان ہو کر کہنے لگی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور میں کیسے پتہ لگاؤں؟ اب
جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے چہرہ اقدس سے بالوں کو ہٹایا اور ہند سے کہا، اے ہند، میں زینب ہوں، میرے پیاسے بھائی حسین کو تیرے ظالم شوہر نے شہید کر دیا، ہمارا سارا کنبہ قتل ہو گیا اور ہم قید ہو گئے، اب نہ عباس ہے اور نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے اور نہ اون و محمد ہے۔ ان ظالموں نے 6 مہینے کے علی اصغر کو تیر سے قتل کر دیا۔ ہند زارو قطار رونے لگی۔ زندان میں شور اٹھا کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس زندان میں آ گیا۔ سر اقدس پر نظر پڑتے ہی سب رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بابا کے سر سے لپٹ کر رونے لگی، بابا سے رو رو کر فریاد کرنے لگی۔ اچانک سکینہ خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب بی بی سکینہ کو بابا کے سر سے جدا کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سکینہ باپ سے جا ملی اور امام زین العابدین علیہ السلام نے نبض دیکھی، بچی نے باپ کے سر سے لپٹ کر اپنا دم توڑ دیا۔ بی بی سکینہ کی شہادت سے اہل حرم بالکل بے ہوش سے ہو گئے تھے۔ رو رو کر اہل حرم کا حال بہت برا ہو گیا تھا۔ ہند نے جب سنا کہ حسین کی لاڈلی سکینہ دنیا سے گزر گئی تو پیغام بھجوایا، اے سید سجاد، بہن کے غسل و کفن کو جو چاہیے مانگ لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ غریبوں کا جنازہ ہے، اٹھ جائے گا۔ جو ہمارا سامان لوٹ لیے ہو اس میں پھوپھی کی چادر ہے، وہی مظلومہ کا کفن ہو جائے گا، اسے بھجا دو۔ جب زندان میں غسل کے لیے پانی اور روشنی آئی تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ ماں کہتی تھی، سکینہ، روشنی آ گئی میری بچی، تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور پانی بھی آ گیا غسل کے لیے۔ غسل دیا گیا تو کرتا بچی کے زخموں میں پیوست ہو گیا تھا جو اتر نہیں سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی میت تیار ہوئی، بیبیاں فریاد کرتی تھی، زندان سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جلے ہوئے کرتے ہی کا کفن نصیب ہوا کیونکہ آپ کے زخم میں کرتا پیوست ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس غربت کے عالم میں سید سجاد نے زندان میں چھوٹی سی لحد بنائی اور بہن کا جنازہ ہاتھوں پر اٹھایا اور روتے ہوئے آواز دی، چچا عباس، آپ کی سکینہ کی میت اٹھ رہی ہے، مدد کے لیے آئیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، اے میری بہن سکینہ، تمہارا بیمار بھائی تمہاری خدمت نہ کر سکا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو لحد میں رکھنا چاہا تو 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ آواز امام حسین آئی، بیٹا سجاد، میری نور نظر کو میرے ہاتھوں پر دے دو۔ امام سجاد نے کہا، بابا اپنی امانت لیجئے، اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو سپرد خاک کیا گیا۔ السلام علیکہ یا سکینہ بنت حسین ابن علی، اے پاک پروردگار، امام حسین کی یتیم بچی سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی بھی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ آ گیا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔